کسی نے سوال پوچھا ہے شکیل احمد صاحب، مفتی صاحب ایک طبقہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا منکر ہے، یہ عقیدہ غلط ہے یا درست؟ بھائی ویڈیو نہ بنائیے، سوال پوچھا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا ایک طبقہ منکر ہے، وہ کہتے ہیں وسیلے کے بغیر مت مانگو۔ یہ جو وسیلے کا لفظ ہے نا، اس کا ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اختلافات ایسے ہیں جو الفاظ کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں، اس کو کہتے ہیں نزاع لفظی۔ دیکھو ایک آدمی کہتا ہے اردو میں انڈے کو کیا کہتے ہیں؟ انڈا، انگلش میں ایگ کہتے ہیں، عربی میں بیضہ کہتے ہیں، پشتو میں اگئی کہتے ہیں نا، اگئی، اور فارسی میں شاید تخم کہتے ہیں، واللہ عالم۔ تو ایک کہہ رہا ہے، ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بھائی صبح ناشتے میں انڈا کھانا چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے صبح ناشتے میں انڈا نہیں کھانا چاہیے۔ ان کی زبان میں انڈا جو ہے وہ کہتے ہیں، اس کو زہر کو کہتے ہیں، فرض کر لیں ان کی زبان میں انڈا کسے کہتے ہیں؟ بولو، زہر۔ ایک کہہ رہے ہیں انڈا کھانا چاہیے ناشتے میں، دوسرا کہہ رہے ہیں انڈا نہیں کھانا چاہیے۔ دونوں کے مناظرے ہو رہے ہیں، بحث ہو رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ او بھائی دونوں کو بٹھا کے پہلے پوچھو تو انڈا کہتا کس کو ہے؟ تیری نظر میں انڈے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ بتائے گا اس کو بولتے ہیں، دوسرا کہے گا یہ تھوڑی غلط ہے، اس کو کون ناجائز کہتا ہے؟ یہ تو کھانا چاہیے۔ تو پھر تو اتنے مناظرے کیوں کر رہا ہے؟ بھائی میں تو انڈا اس زہر کا نکالا، ہم تو ہماری زبان میں انڈا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو بحث ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہ جو میں نے حافظ صدیق کو بلایا تھا نا، صدیق رضا جو اہل حدیث کا مناظر ہیں، ان کو میں نے مناظرہ کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا، ان کو میں نے کہا تھا تقلید جس کو تم حرام کہتے ہو، پہلے یہ بتاؤ تمہاری نظر میں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس ڈیفینیشن سے پتا چلے گا کہ یہ عمل جائز ہے یا حرام ہے، کیونکہ تقلید کی ہر ایک نے مختلف تعریف کی ہے۔ کسی نے تقلید کی کیا تعریف کی، کسی نے کیا تعریف کی، تو ہر ڈیفینیشن کو دیکھ کے اندازہ لگائے گا کہ آپ تقلید کا مفہوم سمجھتے کیا ہو۔ میں نے ان کو بڑی بھائی بندی میں کہا تھا بیٹھ جاتے ہیں، میں نے کہا ہو سکتا ہے تقلید آپ کی نظر میں جس چیز کا نام ہے ہم بھی اس کو ناجائز ہی کہتے ہوں، تو ہمارا پھڈا وہیں سے کیا ہو جائے گا، مناظرے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو پہلے یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ آپ جس کو تقلید کہہ رہے ہیں وہ ہے کیا۔ وہ کہہ رہے تھے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے یہ لکھا، فلاں مفسر۔ ابے بھائی فلاں نے، بہت لوگوں نے مختلف تعریفیں کی ہیں اور اسی لحاظ سے ہر ایک نے الگ مسئلہ بیان کیا ہے، کسی نے کہا ناجائز ہے، کسی نے کہا حرام ہے، کسی نے کہا حلال ہے، کسی نے کہا واجب ہے۔ تو پہلے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی نظر میں تقلید کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ تو وہ جب تک متعین نہیں ہوگی ہم اس پر بحث آگے نہیں کریں گے۔ تو اسی وجہ سے میں نے محترم سے کہا تھا کہ آپ تقلید کی تعریف جو آپ جس کو تقلید کہتے ہیں وہ لکھ کے دو، پھر ہم اس پہ بحث کریں گے کہ یہ عمل، لفظ کو نہیں دیکھیں گے، لفظ کو نہیں دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے کہ یہ والا عمل یہ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز۔ اور آج بھی میں حافظ صدیق رضا کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تقلید کی ڈیفینیشن جس کو آپ تقلید کہتے ہو لکھ کے دو پہلے، پھر اس سے ہٹنا نہیں ہے آپ نے۔ پھر یہ نہیں کہنا مولانا سرفراز خان نے یہ لکھا تو مولانا فلاں نے یہ لکھا تو فلاں مفسر نے یہ لکھا۔ جس نے جو لکھا ہے اس کے حساب سے تقلید کا حکم کیا ہو جائے گا؟ چینج ہو جائے گا۔ آپ بتاؤ آپ کی نظر میں تقلید کسے کہتے ہیں؟ آج حافظ صدیق رضا لکھ کے دے دے کہ میری نظر میں تقلید اسے کہتے ہیں، میں اس سے مناظرے کے لیے بولو تیار ہوں۔ اور اگر وہ لکھ کے نہیں دے گا اس کا مطلب مناظرے سے وہ بھاگ رہا ہے، میں نہیں بھاگ رہا۔ پھر یہ نہیں بتاؤ فلاں مفسر نے یہ، کیونکہ یہ لفظ ہے، لفظ کو ڈیفائن اہل لغت کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث لفظ کی تعریفیں لے کے نہیں بیٹھتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم قرآن سے نہیں پوچھیں گے تقلید کسے کہتے ہیں، حدیث سے نہیں پوچھیں گے۔ ہم جو تقلید کو جائز یا ناجائز کہے گا نا، ہم اس سے پوچھیں گے آپ کی نظر میں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس پہ آگے بحث ہوگی۔ ورنہ لا حاصل بحث ہے، آپ لڑتے رہو اہل حدیث سے، وہ کہہ رہے تقلید حرام ہے، ہم کہہ رہے ہیں تقلید واجب ہے، وہ تقلید کا مفہوم کچھ اور لے رہا ہے، آپ تقلید کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہو۔ پھٹا قیامت تک ہوتا رہے گا، اور مرغوں کی طرح لڑتے ہیں نا جیسے، وہ لڑائیاں ہوں گی۔ تو جب بھی کسی سے بات چیت ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، پہلے آپ اس سے پوچھتے ہیں آپ کی نظر میں اس کا مفہوم ہے کیا۔ یہ جو المحند المفند ہے نا، اس میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں۔ ہم کسے جائز سمجھتے ہیں؟
वसीले को, कि किसी के वसीले से दुआ मांगना। हमारे अहले हदीस भाई क्या कहते हैं, वसीला इस्लाम में क्या है? बोलो, हराम है। फिर वो ये बहस भी करते हैं मुर्दों का वसीला जायज नहीं है, जिंदों का वसीला जायज है। ये भी बहस एक आती है दरमियान में। भाई वसीले को पहले डिफाइन करो, आपकी नजर में वसीले का मफहूम क्या है, हमारी नजर में वसीले का मफहूम क्या है। जब तक ये मफहूम मुतय्यन नहीं होगा, क़यामत तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हमारी नजर में वसीले का मफहूम वो नहीं है जो अहले बिदत की नजर में है। देखो, वसीला बिल अमल सबके नजदीक जायज है। वसीला बिल अमल किसे कहते हैं? अपने किसी अमल को अल्लाह के सामने पेश करके उसका वास्ता देना, इसको क्या कहा जाता है? वसीला बिल अमल। ये अहले हदीस भी जायज कहते हैं, हम भी क्या कहते हैं इसको? बोलो ना, जायज है। इसकी मिसाल हदीस से मिलती है। 3 आदमी गार में बंद हो गए थे, तीनों ने अपने अमल का वसीला पेश किया। एक ने कहा, अल्लाह मैं अपने माँ बाप के लिए पूरी रात दूध लेके किनारे पे खड़ा रहा हूं, तो मेरे इस अमल को कबूल फरमा, अगर ये तेरे खातिर था तो जिस मुसीबत में हम हैं उससे हमें क्या दे दे, निजात। ये वसीला है ना। किसका वसीला? अमल का वसीला। डायरेक्ट अल्लाह ही से मांग रहे हैं। वसीला किसको बना रहे हैं? अपने अमल को पेश कर रहे हैं। वसीला कहते हैं जरिया को, कि अल्लाह की रहमत को खींचने का क्या है? जरिया है। आज बहुत सारे फट्टे खामखामे हो रहे हैं। वो आपकी बात नहीं समझ रहा, आप उसकी बात नहीं समझ। वो जिस पे बहस कर रहे हैं, आपका भी वही अकीदा है जो उसका अकीदा है। लफ्जी निजा को बुनियाद बना के लड़ाइयां। तकलीद का मामला भी ऐसा ही है। जिस तकलीद को हम वाजिब कहते हैं, उसको अल्लाह की कसम अहले हदीस भी वाजिब कहते हैं। उसको वो करते हैं। वाजिब कहना तो दूर की बात, वो सारे यही कर रहे हैं। अहले हदीस की अवाम अपने उलमा की तकलीद करती है, वो तकलीद जिसको हम तकलीद कह रहे हैं। और जिसको अहले हदीस उलमा जिस तकलीद को हराम कह रहे हैं, उसके हम भी कायल नहीं है। वो तकलीद और तरह की है। और हम जिस तकलीद के वाजिब या जायज होने की बात कर रहे हैं, वो तकलीद, उसकी डेफिनेशन अलग है उसकी। अब आप अगर मुफस्सिरीन की किताबों में जाओगे, फला ने ये लिखा, तो फला ने, हर आदमी ने अपने हिसाब से अलग अलग इस्तिलाह में तारीफ कुछ और है, लुगत में तारीफ कुछ और है, फिर फुक़हा की इस्तिलाह कुछ और है, मुहद्दिसीन की इस्तिलाह कुछ और है। इस्तिलाही अल्फाज देखो, किसी चीज का फिजिक मेडिकल नाम कुछ और होता है, अवामी नाम कुछ और होता है। अगर ये कोरोना का नाम कोविड-19 है ना, ये तो डॉक्टरों ने रखा है। गांव देहात में किसी को कोरोना को कोविड-19 थोड़ी कहेगा, वो पता नहीं कुछ और से ताबीर करेगा, बला आई भी है, कुछ भी कह सकता है वो। तो पहले आप लफ्ज के मीनिंग मुतय्यन करेंगे कि आप जिस तकलीद के जायज या नाजायज समझ रहे हैं, उसकी मीनिंग आपकी नजर में क्या है, उसके बाद बात आगे चलती है। तो अब ये समझो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि 3 आदमियों ने क्या किया, अपना अमल पेश किया। ये हमारी नजर में ये वसीला ही है, वसीला बिल अमल कहते हैं इसको। अमल पेश किया कि वो फला ने कहा कि मैंने पूरी रात ए अल्लाह अपने वालिदैन के सामने दूध का प्याला लेके खड़ा हूं। एक ने कहा कि मुझे जिना का मौका मिला, तेरी खौफ से मैं उससे पीछे हट गया, तो तू मुझे इस मुसीबत से निजात दे दे। एक ने अपना एक कारोबार का वाकया सुनाया, उसमें बड़ी दयानतदारी की थी उसने। तो ये है वसीला बिल अमल, जिसको अहले हदीस भी जायज समझते हैं और हम भी जायज। एक होता है वसीला बिज़ात। तो वसीला बिज़ात हमारी नजर में वो वसीला बिल अमल ही है, क्योंकि जात बराए जात मकसूद नहीं होती। हमारी नजर में जब किसी बुजुर्ग का वास्ता दिया जाता है, अल्लाह इसके वास्ते से मेरी ये दुआ कबूल फरमा ले, तो वास्ते का मतलब हमारी राय में, हमारे उलमा की राय में ये है कि अल्लाह मुझे इससे मोहब्बत है, ये तेरा नेक बंदा है, मुझे इससे मोहब्बत है, मेरे इससे ताल्लुक है। ये ताल्लुक भी एक अमल है ना। नेक लोगों से मोहब्बत, नेक लोगों से ताल्लुक क्या है? देखो, आप जाते हो, जब आपका दफ्तर में कोई काम फंसा हुआ होता है, आप एसएचओ के चचा को ले जाते हो। थाने में कोई काम फंसा हुआ है, एसएचओ के चचा से आपने राब्ता किया, चचा से फोन करवाया, चचा को आपने क्या बनाया? वसीला। तो इसमें 2 जिहतें हैं। एक तो वसीला ये कि चचा वो एसएचओ से भी बड़ी चीज थी कोई, उसने जब फोन कर दिया, एसएचओ साहब ढेर हो गए। ये अल्लाह पे कोई जोर, इस तरह का वसीला अल्लाह के हक में नहीं हो सकता कि कोई किसी को जरिया बनाए और अल्लाह उसके सामने आजिज आ जाए, माज़ अल्लाह। लेकिन एक ये है, एसएचओ के चचा से आपके क्या थे ताल्लुकात। आप चचा को ले गए थाने में। अब एसएचओ ये नहीं देख रहा कि ये मेरे चचा हैं, एसएचओ ये देखेगा कि आप उसके चचा के दोस्त हैं, ताल्लुक है। तो आप उससे ये बोलते हैं कि भाई ये आपके चचा, इनका वास्ता आपको दे रहा हूं। क्या मतलब? मेरा इनसे रिलेशन है, मेरे इनसे दोस्ती है, मेरे इनसे उठना बैठना है, तो हुक्मन मैं भी आपका चचा ही हो गया एक तरह से, या हुक्मन मैं भी आपका रिलेटिव निकला कि नहीं निकला। तो रिलेशन या ताल्लुक या मोहब्बत ये अमल है, तभी तो इस पे आखिरत में जजा भी मिलती है और सजा भी मिलती है। बुरे लोगों से ताल्लुक एक अमल है,
آخرت میں اس پہ وبال آئے گا. نیک لوگوں سے محبت اور تعلق ایک عمل ہے, آخرت میں اس پہ ثواب ملے گا. نبی نے فرمایا سب سے بڑا عمل یہ ہے جس کی وجہ سے 7 آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. ان میں ایک وہ آدمی یتحابان فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ, صرف اللہ کے لیے آپس میں کیا کرتے ہو, محبت. تو صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے. تو علماء دیوبند کی نظر میں جب کسی بزرگ کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگا جاتا ہے تو بزرگ برائے بزرگ مراد نہیں ہوتے, ان بزرگ سے تعلق اور محبت مراد ہوتی ہے کہ میرا ان سے تعلق ہے, میرا ان سے محبت ہے, یہ ہمارے درمیان موجود ہے, ان کی وجود ہمارے لیے باعث سعادت ہے, اس کا ہم تجھے واسطہ دے رہے ہیں. تو یہ عمل ہی ہے, اس کو نہ اہل حدیث ناجائز کہہ سکتے ہیں, نہ ڈاکٹر ذاکر نائک, نہ کوئی اور عالم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال. تو علماء دیوبند جس وسیلے کے قائل ہیں وہ یہ والا وسیلہ ہے, یہ وسیلہ بالعمل ہی ہے, اور اس پر علماء دیوبند کی تصریحات موجود ہیں, ان کی عبارتیں موجود ہیں کہ یہ وسیلہ بالعمل ہی ہے. اس میں مجاز محذوف ہوتا, مجازن مضاف کو محذوف کر دیا جاتا ہے. اس بزرگ کا مطلب اس بزرگ سے تعلق کا وسیلہ. شارٹ میں کیا کر دیا جاتا ہے, ایک لفظ کو بولتے کیوں نہیں حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا گاڑی پنچر ہو گئی, گاڑی نہیں پنچر ہوئی تھی, گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میں دعوت میں گیا 3 پلیٹیں کھا گیا, تو پلیٹ تو کسی کا باپ بھی نہیں کھا سکتا, تو پلیٹوں کے اندر بھی آپ نے ان شارٹ کہہ دیا ہوتا ہے. تو ان شارٹ کہا جاتا ہے اس کا واسطہ, اس کا واسطہ, فلاں کا واسطہ, اللہ تجھے مطلب میرا اس سے تعلق ہے. تبھی کسی چرسی ہیروئنچی کا واسطہ بولو نہیں دیا جاتا, بزرگوں کا واسطہ دیا جاتا ہے. ہاں اس پر اتنا ضرور اشکال ہوتا ہے کہ بعض دفعہ عوام اس فرق کو نہیں سمجھتی کہ یہاں مضاف محذوف ہے, تو عوام کو غلط عقیدے سے بچانے کے لیے اگر کسی کی یہ رائے ہے کہ یہ وسیلے کا لفظ درمیان سے نکال کے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے, اگرچہ آپ کی نیت درست ہے, آپ کا مطلب مجھے اس بزرگ سے محبت ہے, تعلق ہے, اس کا وسیلہ, لیکن عوام میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ اس باریکیوں کو جانے. لہذا عوام کو وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے وسیلہ بھی ذات ہی, ذات برائے ذات مقصد ہے. اس لیے عوام کو کنفیوژن سے بچانے کے لیے اگر یہ وسیلے کا لفظ کچھ دنوں کے لیے مارکیٹ سے شارٹ کر دیا جائے تو میری رائے بھی یہی ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. بھئی ڈائریکٹ اللہ سے یوں مانگ لو اللہ, اور اگر کسی بزرگ کا واسطہ دینا تو ڈائریکٹ محبت کا لفظ ہائی لائٹ کر لو, اللہ مجھے میرا خیال ہے کہ یہ تیرا نیک بندہ ہے. یقینی طور پر تو کسی کو نیک بندہ نہیں کہہ سکتے آپ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ 4 شادیاں ہیں تو شاید نیک ہی ہوگا یہ, تو اس کی 4 شادیوں کا واسطہ مطلب چوڑے میں تو آ گیا نہیں ہے. تو اللہ تجھے اس نے سنت زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ ذبح کروا دیا, سر کے بال اس کے غائب ہو گئے, بیچ سے گنجا ہے, پگڑی اتارتا ہے تو درمیان سے کیا نظر آتی ہے, یہ بال ہمیں باہر سے نظر آ رہے ہیں. اللہ تو تجھے اس کی ٹنڈ کا واسطہ. تو یہ جو مضاف ہے نا, جو محذوف ہے, اس کو ہائی لائٹ کر دے آدمی یا ڈائریکٹ بول دے تاکہ کوئی بدعتی آدمی کو تائید نہ ملے. تو یہ میری ایک رائے ہے, لیکن یہ بھی قرآن و حدیث نہیں ہے, رائے کا اختلاف کا پورا حق ہوتا ہے. دوسرا کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے آپ کی رائے سے اتفاق نہیں ہے, نہ کوئی اس سے شرک پھیل رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, خام ایک چیز کو بنا لیا, تو چلو چلتا ہے پھر, وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک. تو یہ جو وسیلے کے لفظ پہ اتنی بحثیں چل رہی ہیں, یہ وسیلے کے لفظ کا مفہوم پہلے متعین کرو کہ تمہاری رائے میں وسیلہ کسے کہتے ہیں, ہماری رائے میں وسیلہ کسے کہتے ہیں. تقلید کی ڈیفینیشن ابن قیم نے الگ کی ہے, ابن تیمیہ نے الگ کی ہے, علامہ سرفراز خان صفدر صاحب نے الگ کی ہے, حضرت فلاں نے الگ کی ہے, وہ ہر ایک الگ الگ حکم بیان کر رہا ہے. سمجھتے ہو؟ تو پہلے آپ بتاؤ آپ کی نظر میں کیا اس کا تصور ہے, ہم اس پہ بحث کریں گے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز. تبھی حافظ صدیق رضا نے کہا نا کہ تقلید کہتے ہیں بلا دلیل کسی کی بات کو ماننا. تو میں نے کہا تو بہت سارے تابعین نے صحابہ کی باتوں کو بلا دلیل مانا ہے. اس پہ فوراً وہ ہمارے مشہور زمانہ نے کلپ بنا لیا کہ وہ صحابہ تھے اور تم کیا ہو, تم تو کوئی دیوبندی ہے, تو کوئی بریلوی ہے, تو کوئی فلانا ہے, تو کوئی ڈمکانا. تو بات جو چل رہی ہے اس کو موضوع سے ہٹا دی. ہماری بات آپس کی بحث ہو رہی ہے, ہم تقلید کی کو ڈیفائن کر رہے ہیں, تم درمیان میں بلا وجہ تمہیں کون پوچھ رہا ہے, تم سے پوچھا کسی نے؟ وہ خام میں بیٹھ کے اپنا ایک وہ ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش کی ہے. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ جو انہوں نے سوال پوچھا ہے نا, ایک طبقہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا منکر ہے, یہ عقیدہ غلط ہے یا درست؟ تو اللہ سے ڈائریکٹ ہی مانگا, اگر وسیلہ بھی ہونا تو وہ بھی ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے. جو لوگ اپنے عمل کا وسیلہ پیش کر رہے تھے وہ بھی ڈائریکٹ کس سے مانگ رہے تھے؟ اللہ سے مانگ رہے تھے. عمل کو ذریعہ بنا رہے ہیں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا. تو محبت بھی ایک عمل ہے. جب کسی بزرگ کا واسطہ دیا جاتا ہے تو اللہ ہی سے ڈائریکٹ مانگا جا رہا ہے, ان بزرگ سے یا صحابہ سے یا تابعین سے یا اہل بیت سے. جیسے عبداللہ بن عباس کا واسطہ دیا بعض صحابہ نے,
تو یہ اہل بیت سے کہ ہمیں بھی ان سے محبت ہے, یہ ہمارے درمیان موجود ہے, ان کا خیال کر لے اللہ تو یہ محبت کا یہ نبی سے بھی جائز ہے, نبی کا وسیلہ کہ ہم ان کے امتی ہیں, اللہ تو ان کے واسطے سے تیری جو کرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتیوں پر ہوا ہے وہ باقی بنی اسرائیل پر نہیں ہوا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے رہے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں. تو امتی ہونا یہ بھی ایک عمل ہے, اگرچہ غیر اختیاری عمل ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہمارا, لیکن ہمارا کوئی دخل نہیں ہے نا, لیکن ہو تو گیا نا, ایمان کا واسطہ دیا جاتا ہے, اللہ تو نے جو ہمیں ایمان دیا اس کا واسطہ کہ تو ہمارے گناہ کو معاف کر دے. تو یہ ایمان اختیاری تھوڑی, ہمیں تو گاڈ گفٹڈ ایمان ملا ہے نا, ماں باپ کی وجہ سے ملا ایمان. تو عمل غیر اختیاری ہو یا اختیاری ہو اس کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. لیکن میری رائے یہی ہے کہ جو صحابہ میں عام طور پہ دعا مانگنے کا رواج تھا تو اسی کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ایسا لفظ درمیان میں کیوں لے کر آ رہے ہو جس کے مطلب بیان کرنے پڑے. لیکن المحنت میں جو علماء دیوبند کا عقیدہ لکھا ہوا ہے نا کہ وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے, اس کے مراد یہ والا وسیلہ ہے, اور اس کے ناجائز ہونے کا کوئی بھی دنیا میں قائل نہیں ہو سکتا. جنہوں نے ناجائز لکھا ہے وہ اس کو نہیں لکھا ہے, اس کو کہہ نہیں سکتے, یہ تو عمل ہے. سمجھتے ہو اب کوئی کہ قرآن و حدیث سے دکھاؤ یہ وسیلہ بالعمل ہے, تو لغت قرآن و حدیث سے نہیں دکھائی جاتی. میں اگر کہہ رہا ہوں 3 پلیٹیں کھا گیا, ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ خدا کی قسم بریانی کی 3 پلیٹیں کھاؤں گا میں, اور اس نے پلیٹیں نہیں کھائیں, بریانی کھائی. مفتی کے پاس آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے, مفتی اسے بتائے گا کہ تجھے کفارہ تجھ پر لازم نہیں ہے کیونکہ تو نے 3 پلیٹوں کی قسم اٹھائی تھی اور تو نے 3 پلیٹیں کھا لی. ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا مفتی صاحب پلیٹیں تو وہیں کے وہیں پڑی ہوئی ہیں, اس پر تو کفارہ لازم ہے قسم کا, کیونکہ اس نے کہا تھا پلیٹیں کھاؤں گا, پلیٹیں اس نے کھائی نہیں ہے, قسم کا کفارہ ادا کرے. میں کہوں گا کہ بھائی لغت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے نا پلیٹ, تو پلیٹ سے مراد کیا ہوتا ہے, اس کے اندر کا کھانا. اب وہ کہ قرآن و حدیث میں دکھاؤ کہ پلیٹ سے مراد کیا ہے, تو میں یہ میں بولوں گا اس نے جو الفاظ کہے ہیں نا, الفاظ کا مفہوم قرآن و حدیث سے نہیں دیکھا جاتا, ڈکشنری میں دیکھا جاتا ہے, لغت میں دیکھا جاتا ہے, اہل لغت سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں پلیٹوں سے مراد بریانی ہوتی بھی ہے کہ نہیں. ہر چیز پہ قرآن و حدیث کا حوالہ مانگنا خود ایک بہت بڑی جہالت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب کہنے لگے قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے نیا مجتہد نہیں آ سکتا. میں نے کہا قرآن و حدیث میں نہ پرانے کا لکھا ہوا ہے نہ نئے کا لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا قرآن و حدیث سے نہیں, اس کا مشاہدے سے تعلق ہے کہ جنہوں نے مجتہد ہونے کا دعویٰ کیا ان سے اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہوئے اور اتنے بڑے بڑے انہوں نے قرآن و سنت کے نام پہ گڑبڑے کیے ہیں کہ جو دعویٰ نہیں کر رہے ان کا کیا حال ہوگا. تو مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ اب لوگوں میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں. دیکھو یہ 360 ایپ ہے نا, ایپلیکیشن 360, اس کے جو جنہوں نے بنائی وہ اہل حدیث ہیں. میرا مقصد مسلک پر اعتراض کرنا فی الحال نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم تو اب تو ہمارے پاس سامنے قرآن و حدیث بالکل ایسے, اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی عالم سے پوچھنے کی. کل میں نے 360 ایپ میں صحیح مسلم کی ایک حدیث دیکھی, اس کا ترجمہ غلط ہوا ہے. صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ ہوا ہے نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. اکٹھی کا لفظ ایپلیکیشن والے نے یا تو خود غلط لگایا یا کسی ترجمہ اٹھایا جو ترجمہ کیا تھا طلاق کا مسئلہ ہے, اتنا حلال و حرام کا مسئلہ, اس میں آپ صحیح مسلم کی حدیث میں ایسا ورڈ کا اضافہ کر رہے ہیں جو عربی الفاظ میں بولو, اور اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ رہا ہے مسئلے میں. تو ایپلیکیشن دیکھ کے انسان مفتی نہیں بن جاتا, صرف کتابیں پڑھ کے مفتی نہیں بن جاتا. اسے کیا پتا کہ یہ کتاب میں جو حدیث کا ترجمہ ہے یہ بھی, اور آج خیانتیں بہت ہیں, ہر آدمی اپنے مسلک کے حساب سے حدیثوں کو ڈیفائن کر رہا ہے, ترجمے اپنے مسلک کے حساب سے کر رہا ہوتا ہے. تو شاید وہ اہل حدیث ہیں, شاید انہوں نے اس وجہ سے کر دیا, مجھے نہیں یقین سے نہیں میں کہہ سکتا, ہو سکتا ہے کہیں سے کاپی پیسٹ کیا ہو ترجمہ, لیکن یہ بہت بڑی گڑبڑ ہے, اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. پھر مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ اور بھی کچھ حدیثوں میں اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے, تو میں نے ان سے کہا مجھے نکال کے لاؤ, میں تھوڑا سا ان ایپلیکیشن والے صاحب سے بات کروں گا کہ بھئی آپ اس کو کریکٹ کریں. تو میرا پیغام 360 جنہوں نے ایپلیکیشن بنائی ہے انتہائی احترام کے ساتھ ان تک اگر کوئی پہنچا سکتا ہے تو ان کو بتایا کہ یہ جو آپ نے صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی, اس میں اکٹھی کا لفظ کیا کریں, حذف کریں. یہ صحابی کا بیان نہیں ہے, اس میں علیہ طلاق ہے کہ علیہ طلاق 3 ایک سمجھی جاتی تھی, جس کا جواب موطا امام مالک میں موجود ہے, ابو داؤد میں موجود ہے کہ زمانے جاہلیت میں جیسے متع جائز تھا صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق, ایسے ہی 3 طلاقیں چاہے ایک مجلس کی ہوں یا 10 مجلس کی, 3 ایک سمجھی جاتی تھی. اسلام نے اس حکم کو منسوخ کیا ہے. خیر حدیث پر فقہی بحث تو ایک الگ ٹاپک ہے نا, ترجمہ تو لفظ بلفظ ہونا چاہیے نا, اس کی تشریح کیا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے. آپ تشریح میں لکھ دیں اپنی رائے,
ترجمے میں تو نہ لکھیں, ترجمے میں تو لوگ سمجھیں گے یار یہ نبی کے دور میں تو ایک مجلس کی 3 ایک, اور یہ مولویوں نے کیا فتوے دینا شروع کر دیے. تو چاروں امام معاذ اللہ, صحابہ کرام, تابعین جو اکٹھی 3 کو 3 کہتے تھے, لوگ ان کو سب کو بیوقوف معاذ اللہ سمجھیں گے. اور یہ ہو رہا ہے آج کل, چند حدیثوں کے نمبر ترجمے یاد کر کے اسلاف سے اعتماد کیا ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. تو یہ گڑبڑیں ہو رہی ہیں. یہ دور فتنوں کا دور ہے, علمیت نہیں ہے, لکیر کی فقیری کا دور ہے, مسلک پرستی کا دور ہے. ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ نیا مسلک بنا کے کہتا ہے یہ ٹھیک ہے اور میرا کوئی مسلک ہے نہیں, میں کسی کو نہیں مانتا. مطلب ہوتا ہے سارے غلط ہیں, میں کیا ہوں, صحیح ہوں. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو الفاظ کو پہلے متعین وسیل. قال الذی اشتراه من مصر, تو یوسف علیہ السلام یہاں سے مصر پہنچے اور مصر کے بازار میں فروخت ہوتے 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 بالآخر شاہی خاندان نے ان کو خرید لیا. یہ خوبصورت بہت تھے. تو بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے خرید لیا. اس نے کہیں دیکھا ہوگا, خرید کے اچھی قیمت پہ لے آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا اکریمی مسواہو, اس کا خوب اکرام کرنا, عسیٰ ان ینفعنا, یا تو یہ غلام بن کے ہمیں فائدہ پہنچائے گا, او نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. کہا جاتا ہے کہ اس کے اولاد نہیں تھی. بعض دفعہ بچے خوبصورت ہوتے ہیں نا, تو انسان کا دل نہیں چاہتا اس کو غلام بنائے. انسان کہتا ہے یار یہ تو اپنی اولاد. تو اس نے آپشن دیا کہ بھائی بیٹا بھی ہم بنا سکتے ہیں, ورنہ ہمارا خادم بن کے خدمت کرے گا. اللہ فرماتے ہم نے یوسف کو اس طرح ٹھکانہ دے دیا. ولما بلغ اشدہ, جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا یوسف علیہ السلام نے, ہم نے ان کو علم اور حکمت دیا. پھر ایک دن کیا ہوا کہ کیونکہ بے انتہا حسین تھے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات یوسف علیہ السلام کو دیکھا. پوری کائنات میں انسانوں کو اللہ نے جتنا حسن بانٹا ہے, اکیلا آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. یعنی آپ تصور کر لو نا, کوئی دنیا میں حسین سے حسین دیکھو, اس کو کروڑوں سے ضرب دے دو آپ. ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے نا. معجزے کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ کو عاجز کر دے, آپ یہ کام کر نہیں سکتے, آپ کی عقل حیران ہو جائے کہ یار یہ ممکن نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بناتے, عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے زندہ ہو جاتا, تو عقل حیران ہوتی ہے نا یار یہ کیسے ہو رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ ان کا حسن. اتنے حسین کے دیکھ کے انسان یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جھوٹے پیغمبر نہیں ہو سکتے, ان کو الگ سے ہی گاڈ گفٹیڈ ہے, یہ اتنا حسین ان کو بنایا کسی وجہ سے. تو اب ظاہر ہے اتنے حسین, تو ان جو بادشاہ کی بیوی کی نیت خراب ہوئی, اس نے دروازہ بند کر کے تالے لگائے اور یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی. ابھی یوسف علیہ السلام نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے. اس وقت انسان کے جذبات اپنے عروج پر ہوتے ہیں, اور پھر ایک مسافر بھی ہو, اسے پتا ہے کہ یہاں میرے لیے شادی کرنا اتنا آسان نہیں ہے. پھر بادشاہوں کی بیویاں اکثر حسین ترین عورتیں ہوا کرتی ہیں. بادشاہ لوگ تھوڑی بدصورت عورت سے نکاح کرتے, تو وہ بھی جوان اور بے انتہا حسین, اور کوئی بدنامی کا خطرہ نہیں ہے, بلکہ اس کی پیشکش کو مسترد کرنے میں بدنامی کا خطرہ ہے. آپ سوچو اس سے بڑی کسی نوجوان کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے؟ شیطان ایسے موقع پہ ورغلاتا ہے کہ بھئی اگر میں برائی کر لوں تو کیا کروں, میرے پاس حلال کا آپشن نہیں ہے, میں تو مسافر ہوں, پھر یہ عورت مجھے خود دعوت دے رہی ہے اور تالے بھی لگا دیے ہیں, میرے پاس تو اب بھاگنے کا آپشن بھی نہیں ہے, تو میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو ایسے موقع پہ نا شیطان کیا سکھائے گا؟ تعویلات. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب برائی کی دعوت دی, یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہ ربی احسن مثوایا, میرے رب نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا, میں تو کنویں میں تھا, وہ مجھے اٹھا کے محل میں لے آیا, تو اب میں اس رب کو ناراض نہیں کر سکتا. دیکھو یہ نہیں کہہ رہے, کتنی سوچنے کی بات ہے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں تو مجبور ہوں, میں تو گھر میں آرام سے رہ رہا تھا, بالغ ہوتا ابا میری ٹائم پہ شادی کرا دیتے, یہ تو میں مسافروں والی زندگی گزار رہا ہوں. یہ نیگیٹو پہلو بھی نکال سکتے تھے نا. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں بھائی, ہم تو کنویں میں تھے, ہم تو مر جاتے وہاں پہ, یا بازاروں میں فروخت ہو کے کہیں کسی جھونپڑے میں بھی جا سکتے تھے, لیکن ہمارے رب نے احسان کیا کہ مجھے نکال کے کہاں لے آیا؟ بادشاہ کے محل میں. تو اس احسان کا بدلہ میں یہ نہیں دوں گا کہ میں اس خدا کی نافرمانی کروں. اور بعض نے اس آیت کا یہ بھی مفہوم بیان کیا ہے
کہ جو بادشاہ ہے وہ میرا رب ہے, اس نے مجھے پالا ہے, میں اسی کی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا. اس نے دی اپنے محل میں, اس لیے تھوڑی ٹھکانہ دیا کہ میں اسی کی عورتوں پہ نظر ڈالنا شروع کر دوں. آج یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آستین کا سانپ بن کے, ایک آدمی اعتماد کرتا ہے, آپ کو اپنی وائف سے ملواتا ہے, ٹھیک ہے یہ غلط ہے, بے پردگی کا گناہ ہے, لیکن بعض لوگ اعتماد کرتے ہیں, تو عزت دار آدمی اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچنے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے یار یہ دوست مجھ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے, اعتماد کر رہا ہے, تو اس کی بیوی کو اپنی بہن سمجھو, بھابھی سمجھو. لیکن میں نے بعض ایسے بدبخت دیکھے ہیں کہ دوست نے اعتماد کیا اور یہ آستین کا سانپ بن کے اسی کی گھر والوں پہ ڈورے ڈالنے لگا. تو یہ زندگی غیرت کی طرح گزار لو یا بغیرتی کی طرح گزار لو, یہ آپ کے پاس بہترین آپشن ہے. سیکو 5 اپنے پیسوں پہ خرید لو یا سسر سے لے لو یا اس کے واش روم سے چوری کر کے پہن لو. اب دیکھو ساری زندگی جب اس نے لیٹرین سے چرا کے پہنی ہوگی, ضمیر کتنا ملامت کرتا ہوگا نا اس کو. اب تک چل رہی ہوگی, سیکو 5 تو خراب بھی نہیں ہوتی. 20 سال ہو گئے وہ گھوم رہا ہوگا لے کے, میری گھڑی ہے میری گھڑی ہے. ہر دفعہ اس کو یہ احساس ہوتا ہوگا. اور دیکھو ہماری گھڑی کتنی زبردست, اپنے پیسوں پہ خریدی ہے. اچھا بھائی, وراوتت, قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, خیال یوسف کے دل میں بھی آیا. ایسا نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں جذبات پیدا نہیں ہوئے, جذبات ان کے دل میں بھی, کیونکہ جوان تھے. ایک خوبصورت ترین عورت, اور مصر میں تو ویسے ہی حسن بڑا مشہور ہے, خوبصورت ترین عورت ایک ینگ کو بند کمرے میں دعوت دے رہی ہو, کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو. قرآن کہہ رہے ہیں ان کے دل میں بھی جذبات پیدا ہوئے, لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو برائی سے بچا لیا کیونکہ ہمارے نیک بندے تھے. ارادہ کیا انہوں نے بچنے کا, اللہ نے بچا لیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ برائی کا خیال دل میں آنا یہ برا نہیں ہے, یہ آپ کے اختیار سے باہر ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یار اب جب کوئی ہم عورتیں گزرتی ہیں, نوجوان کہہ رہے ہیں میرا بڑا دیکھنے کا دل کر رہا ہوتا ہے, تو یہ دیکھنے کا دل کرنا تو آپ کے آدمی ہونے کی علامت. جن کا دل ہی نہیں کرتا ان کو ہماری شادیوں کے بیانات بالکل فضول لگتے ہیں, کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مولوی صاحب بیٹھ کے. یہ تو انہی لوگوں کے لیے جن کا دل کرتا ہے. تو یہ جوان ہونے کی علامت ہے, صحت مند ہونے کی علامت ہے. دل 100 بار کرے لیکن نظر وہاں اٹھے گی جہاں اللہ اجازت دے گا, یہ کامل آدمی ہونے کی علامت ہے. دل ہی کرنا بند کر دے تو یہ میڈیکلی فالٹ ہونے کی علامت ہے. تو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی, اور پیغمبر تو زیادہ طاقتور ہوتے ہیں, بھرپور جذبات تھے, مگر قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے فرمایا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. حدیث میں آتا ہے جس نوجوان کو خوبصورت حسین عورت زنا کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ دے مجھے اللہ کا خوف ہے, اللہ قیامت کے دن کروڑوں اربوں انسانوں میں سے اس کو لائے گا اور اپنے عرش کے سائے میں پروٹوکول دے گا, اس کو جگہ دے گا. یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ کو کوئی عورت خود گناہ کی دعوت دے اور آپ اس گناہ سے بچ جائیں. آج کل تو فیشن بن گیا ہے زنا کرنا. تو قرآن کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, دونوں دروازے کی طرف بھاگے. یوسف علیہ السلام برائی سے بچنے کے لیے آگے بھاگ رہے ہیں, وہ پیچھے کی طرف, اور بالآخر اس نے جب یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑا ہے تو وہ پیچھے سے پھٹ گیا. اچانک دروازہ کھل گیا, جب دھاڑم دھاڑم ہوئی ہے تو وہ بادشاہ سلامت تشریف لے آئے. اب جیسے ہی دروازہ دھکا دے کے کھلا ہوگا یا لات مار کے توڑا ہوگا, اس نے جو بھی کیا ہوگا, تو دونوں سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یوسف علیہ السلام بیچارے ابھی کچھ بولے ہی نہیں ہیں کہ زلیخا جس کا نام کہا جاتا ہے وہ کیا بولنے لگی. یہ نہیں کہہ رہی ہے یہ مجرم ہے, میں صاف ستھری ہوں, میں پاک دامن ہوں, تمہارے گھر میں جو غلام ہے اس نے مجھ پہ نظریں ڈالی ہیں, یہ نہیں کہہ رہی. ہوشیاری دیکھو, کہہ رہی ہے ما جزاء من اراد باہلک سوءا. بادشاہ سلامت, ایکسکیوز می سر, ایک بات سنیے, آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ ایک آدمی کو آپ نے گھر میں رکھا, اس کو اچھا ٹھکانہ دیا, اور وہ آپ ہی کی بیوی پہ نظریں ڈالنے لگے, دروازے بند کر کے کنڈیاں لگا کے, اس کی سزا بتائیں کیا ہونی چاہیے. 1.5 ہوشیاری دیکھ رہے ہیں, نہیں سمجھ میں آ رہا. میں اس لیے اتنا ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں کہ یہ تمام 1.5 ہوشیاریاں آج ہو رہی ہیں اور لوگ ان 1.5 ہوشیاریوں سے متاثر ہوتے ہیں. میڈیا پہ چل ہی یہی رہا ہے ٹوٹلی. سمجھتے ہو, جو 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا وہ پینڈوانہ طریقے سے الزام نہیں لگاتا, وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے لگاتا ہے کہ اس پہ تو بحث ہی نہیں کرنی ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. غلط تو یہ ہے ہی, میں تو ہوں ہی نہیں, میں تو پاک دامن ہوں. سزا بتائیں کیا ہونی چاہیے,
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو بیچارے پاک دامن تھے وہ چپ کھڑے ہوئے، بولنا تو ان کو پہلے چاہیے تھا، اور بول یہ پہلے رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ بادشاہ سلامت، میرے ہسبینڈ، میرے سر کے تاج، یہ بتائیے کہ جو بندہ آپ کے گھر میں رہ کر آپ کی بیوی پہ غلط نظریں ڈالے اس کی سزا بتائیں کیا ہونی، کتنے سال قید با مشقت ہونی چاہیے. اب جب الٹا اس نے ایسا الزام لگا دیا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، بھائی اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے، اس نے مجھے یہ سب پروگرام اس کا بنایا ہوا ہے. اب بادشاہ حیران مخنچو کی طرح نا کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ یار یہ ہو گیا رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ایک بچے نے جو بادشاہی کے خاندان میں تھا وہ بڑا ہوشیار تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھ لو کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یوسف سچے ہیں، وہ آگے بھاگ رہے تھے اور یہ پیچھے، اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یوسف غلط ہیں. جب دیکھا تو کرتا پیچھے سے چر گیا تھا، وہ پھٹ گیا تھا. بادشاہ نے کہا کہ یہ ڈیڑھ ہوشیاری کس کی ہے؟ میری بیوی کی. یہ ہو نہیں سکتا نا کہ وہ آگے بھاگ رہے ہوں، یہ پیچھے ہو اور کرتا آگے سے پھٹ جائے، یہ پاسبل ہے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے. تبھی کہتے ہیں نا چور ہمیشہ اپنے جرم پہ کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑتا ہے. ہمارے محلے میں ایک آدمی نے چوری کی، لڑکے نے کسی جنرل اسٹور میں چھت سے ٹاپ کے آیا اور مال اٹھا کے لے گیا، اور بڑے آرام سے گھوم رہا ہے. اگلے دن نا ویسے شیمپو وہ لگا کے پورا پرفیوم پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا. پولیس نے انکوائری کی، پکڑا گیا. پولیس نے بولا یہی ہے. اب حیران کہ یار یہ پولیس کو پتہ کیسے چل گیا؟ پتہ چلا کہ وہ بھاگتے ہوئے نا ایک بٹن اس کا اٹک گیا تھا وہاں. بٹن سے پولیس نے پہچانا ہے کہ وہی شرٹ پہ وہی بٹن لگا ہوا ہے، ایک بٹن کیا ہے غائب تھا اس کا. سمجھ رہے ہو؟ چور کو یہ نہیں پتا چلا کہ میرا بٹن کیا ہے، پولیس نے اس بٹن سے بندہ نکالا ہے. پولیس اگر کرنے پہ آ جائے نا تو بہت کچھ کر سکتی ہے، نہیں کرنے پہ آئے تو پھر دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی وہ. اچھا تو قرآن کہتا ہے آج اس کو ہم 2 دن میں ڈیوائیڈ کر دیں گے، آج پوری ختم نہیں ہو سکتی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ انہو من کیدکن، جب دیکھا کرتا پیچھے سے پٹا ہوا ہے، بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا یہ تیری تدبیر ہے، تو بڑی چالاک عورت ہے. اب میاں بیوی کا پھڈا اسٹارٹ، اور کہنے لگا ان کیدکن عظیم، یہ صرف تیری چالاکی نہیں ہے، تم عورتیں ہوتی ہی بڑی چالاک ہو. جب کسی بندے کو بدنام کرنے پر آ جاؤ تو تمہاری تدبیریں بہت خطرناک ہوتی ہیں. سیکھ لو، آپ کو میں سمجھا رہا ہوں. ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کی تدبیریں ہوتی ہی ایسی ہیں. جب کسی کو رسوا کرنے پر ساری عورتیں ایسے نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں، ان کے علاوہ کے بارے میں اس نے کہا تھا. لیکن اب بادشاہ کو اپنی عزت کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے بادشاہ اگر اپنی بیوی کو تھپڑ لگاتا، طلاق دیتا، کچھ بھی کرتا، لوگ پوچھتے کیوں چھوڑا. یہ کیس سامنے آتا کہ گھر میں ایک بچہ تھا، لڑکا تھا، اس پہ بیوی عاشق ہو گئی تھی، تو بدنامی کس کی تھی؟ بادشاہ کی. ایسے موقع پہ بڑے لوگ اکثر ایسے کیسز کو کیا کر دیتے ہیں؟ دبا دیتے. یار جتنی بھی بیوی نے بغیرتی کا کام کیا ہو نا، بغیرتی برداشت کرنا آسان ہے، بےزتی برداشت کرنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ بےزتی افورڈ نہیں کر سکتے. تو فوراً وہ بھی ہوشیار کیا کہنے لگا یوسف علیہ السلام کو، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چھڑ پرے. اعرض اعراض کر، یعنی اس کو پنجابی میں چھڑے، مٹی پا، بس چھڑ یار، اب اس مسئلے کو کائنڈلی زیادہ اچھالنے کی کوشش نہ کرنا، بس چھوڑ دے. واستغفری لذنبک، اور بیوی سے کہنے لگا تو بھی توبہ استغفار کر لے، مسٹیک تجھ سے ہوئی ہے، بس میں اب اس مسئلے کو اٹھا نہیں رہا. دیکھو آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آئندہ تھوڑا احتیاط کرو. انکی کنتی من الخاطئین، اور کہنے لگا غلطی 100% تیری ہے، لیکن میں تجھے کوئی سزا نہیں دے رہا، تو سوری کر لے بس. اور یوسف علیہ السلام نے سے کہا کہ تم کیا کر لو؟ مٹی ڈالو. آپ کو پتا ہے کہ پازیٹیو چیزیں مارکیٹ میں پھیلتی نہیں ہیں، نیگیٹو جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں. بادشاہ نے اپنی بیوی کو خاموش کرا دیا، حضرت یوسف کو، لیکن ظاہر ہے اس کیس کو سننے والے 2-4 اور لوگ بھی تھے. وہاں سے بالآخر بات ہر آدمی نے ایک تو کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی اور کو بالکل بھی نہیں بتا رہا. اس نے کہا میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں، ہرگز کسی اور کو نہیں بتانا کہ بادشاہ کے گھر میں یہ کیس ہوا ہے. ہوتے ہوتے 2-4 دن میں پورا مصر یہی باتیں کر رہا تھا، اور خاص طور پر خواتین زیادہ دلچسپی لے رہی تھی. قرآن کہہ رہا ہے وقال نسوۃ فی المدینہ،
پورے شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا امرأۃ العزیز، بادشاہ کی بیوی، تراود فتاها عن نفسی، گھر میں غلام پہ عاشق ہو گئی. توبہ توبہ، کسی شہزادے پہ ہوتی ہے بھائی، شاہی کسی دوسرے ملک کے بادشاہ پہ ہو جاتی. غلط تو وہ بھی تھا، لیکن چلو کوئی لاجک تو بنتی ہے نا. عاشق کس پہ ہو رہی ہے؟ ایک غلام جس کو خریدا ہے بازار سے، غلاموں کی طرح گھر میں رکھا ہے، اس پہ عاشق ہو گئی. انا لنراها فی ضلال مبین، یعنی ہمیں اس کے عاشق ہونے پر اتنا اعتراض نہیں ہے، گھر کے غلام پہ عاشق ہونا. انا لنراها فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں کھلی غلطی میں پڑی ہوئی ہے، یعنی بہت ہی تھو تھو چی چی چی، سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے لوگ طنزیہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. انا لنراها فی ضلال مبین. بادشاہ تھوڑی ایسے کرتے ہیں، ان کے پاس تو بڑے بڑے آپشن ہیں. اب بادشاہ کی بیوی نے کہا گل تو مارکیٹ میں پھیل ہی گئی ہے، جتنا بھی ہم نے مٹی پانے کی کوشش کی ہے لیکن بات مارکیٹ میں پھیل گئی. اب میں اگر یہ اناؤنسمنٹ کرواؤں، اخبار میں اشتہار دوں، بھائی یہ خبر غلط ہے، میں عاشق نہیں ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اب کوئی سنے گا نہیں. اب حل یہی ہے کہ پہلا الزام عشق کا جو لگا ہے وہ تو اس کو تو میں جھٹلا نہیں سکتی. یہ جو دوسرا الزام ہے نا، مجھے بدنام کیا جا رہا ہے کہ غلام پہ عاشق ہو گئی، معاذ اللہ کمتر لڑکے پہ عاشق ہو گئی، تو اس الزام کو اب مجھ سے اپنے آپ سے دور کرنا ہے. اب میں ان مدینہ کی تمام عورتوں کو بلا کے یوسف کی زیارت کرواؤں گی، اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ میری جگہ تم بھی ہوتی تو تم نے بھی کیا ہونا تھا، عاشق ہی ہونا تھا اس کا. تاکہ یہ بدنامی، دیکھو انسان نا سب سے زیادہ اپنی عزت کی حفاظت پہ حریص ہوتا ہے اگر وہ عزت دار ہے. اگر وہ عزت دار نہیں ہے تو پھر اس کو عزت کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی. تو جب اس نے یہ دیکھا بادشاہ کی بیوی نے، فلما سمعت بمکرہن، جب سن لیا کہ میرے خلاف ایسی الٹی الٹی باتیں ہو رہی ہیں، ارسلت الیہن، تو شہر کی جو بڑی بڑی عورتیں تھیں نا، اونچے اونچے گھرانوں کی، ان کی دعوت کی، ان کو سب کو بلایا. ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں تمہیں یوسف دکھانا چاہتی ہوں، وہ آتی نہیں، کہتی ہیں بس چھوڑ پرے، ہوگا نا بڑا خوبصورت ہوگا، بس چھوڑ رہنے دے، وہ جو ہونا تھا ہو گیا، پتہ ہے. تو اس نے کہا نا نا، ان کو بتاؤ نہیں کہ میں کرنا کیا چاہ رہی ہوں، ان کو کھانے پہ انوائٹ کرو. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، سب کے لیے گاؤ تکیے لگا دیے. اب شہر کی بڑی بڑی جو اونچے اونچے خاندانوں کی عورتیں تھیں وہ گاؤ تکیوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنْ، چھری پکڑائی پھل کاٹنے کے لیے. اور جب وہ پھل کاٹنے لگیں، اسی دوران، کتنی ہوشیار تھی دیکھو، اسی دوران یوسف سے کہا کہ یہاں سے نکل کے جاؤ سامنے. دیکھو یہ بھی ایک طریقہ ہے نا، اس کے علاوہ بھی تو کسی اور موقع پہ کہا جا سکتا تھا کہ چلی جاؤ، یعنی چلے جاؤ. اس کو پتا تھا زلیخا کو کہ جب پھل کاٹتے کاٹتے یہ یوسف کو دیکھیں گے، یہ اتنے مبہوت ہوں گے، یہ عورتیں اتنی حیران ہو جائیں گی ان کے حسن کو دیکھ کر کہ یہ پھل میں اور انگلیوں میں فرق نہیں کر سکیں گی. تو یہ معجزہ تھا یا نہیں تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، ہاتھوں میں چھری پکڑا دی، پھل پکڑا دیے، کاٹنا شروع کرو. اور ادھر یوسف سے کہا کہ تم نکل کے یہاں سے جاؤ. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، قرآن کہتا ہے جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، بہت عجیب سمجھا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا، اور کہنے لگی قلنا حاشا للہ، اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ہم نے کوئی انسان ایسا حسین نہیں دیکھا. ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہے، اور فرشتہ بھی معمولی نہیں، کوئی بڑا معزز فرشتہ ہے جو انسان بن کے زمین پہ نازل ہوا ہے. جب انگلیاں سے ان کے خون بہنا شروع ہوا اور مبہوت ہو گئی، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ انسان نہیں فرشتہ ہے. فوراً کہنے لگی ذالک الذی لمتن، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم ملامت کر رہی تھی مجھے. ذالکن الذی لمتننی فی، جو ملامت کر رہی تھی نا، پہلے نہیں بتایا کہ میں اس کو بلا رہی ہوں جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی ہے. یہ سب باتیں پہلے نہیں بتائیں، میں نے کہا پہلے ان کو دکھاؤ پھر میں بتاؤں گی، اب بتاؤ. تو قرآن کہتا ہے جیسے ہی ہاتھ کاٹے اور کہا اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے فرشتہ ہے. قالت، فوراً زلیخا نے کہا ذالکن الذی لمتننی فی، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم کہہ رہی تھی کہ غلام پر عاشق.
اور وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي، ہاں اللہ کی قسم میں نے اس کو ورغلایا تھا، میں اس پہ عاشق ہوئی تھی اور میں نے اس کو برائی کی دعوت دی تھی، یعنی میں اقرار کرتی ہوں، اب بتاؤ میں مجرم تھی یا نہیں تھی؟ اور پھر جب دکھا دیا سب کو تو اب ببانگ دہل اعلان کرنے لگی، اب میری جو محبت ہے، عشق ہے، وہ ایکسپوز ہو چکا ہے، سب کو پتہ چل چکا ہے، عزت ہونی تھی نہیں ہونی تھی پتہ چل گیا وہ۔ اور اب کیا کہنے لگی، لئن لم یفعل ما آمرہ، اس نے اگر میرے ساتھ میری خواہش پوری نہیں کی جو میں اس کو دعوت دے رہی ہوں، لیسجنن، اس کو جیل کی کوٹری میں ڈال دیا جائے گا، ولیکن من الصاغرین، اور یہ رسوا ہو جائے گا۔ پہلے زمانے کے جیل آج کے جیلوں کی طرح نہیں ہوتے تھے، کھلے عام اعلان کر دیا کہ اب میں سب کو اعلان کر کے بتا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے اس کو کہاں ڈلوا دوں، بادشاہ کی بیوی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، جیل میں ڈلوا دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے ایسے موقع پہ کیا کہا؟ دیکھو کوئی بھی ہوتا ایسے موقع پہ کہتا کہ اب میں کیا ہو گیا ہوں، بولو مجبور۔ آج بتاؤ اتنا مجبور کوئی ہوتا ہے جتنے یوسف علیہ السلام ہوئے تھے؟ آج تو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہماری شادی ابا کرا نہیں رہے، تو اب طوائف خانوں میں جانا شروع کر دیا انہوں نے، کرا نہیں رہے یار، ایکچولی میں مجبور ہو گیا تھا، مجھے نیند نہیں آتی، شہوت دماغ پہ چڑھ جاتی، میں ڈپریشن میں جانے لگتا ہوں، تو مجبوری ہے۔ یوسف علیہ السلام سے زیادہ مجبور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیل خطرناک ہوتے تھے اور جیل میں لوگ ڈال کے بھول جایا کرتے تھے، پہلے کوئی ٹرس ورس نہیں ہوتے جو قیدیوں کے خیال کرتے ہوں، آج بھول جاتے ہیں تو پہلے کیا حال ہوگا۔ اب یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ربی السجن احب الی، اے اللہ مجھے ساری زندگی، جیل کی زندگی اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس برائی کی طرف مجھے یہ عورتیں دعوت دے رہی ہیں۔ میں اپنے دامن کو زنا کی اور بدکاری کی برائی سے ہمیشہ کے لیے بچاؤں گا۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ پیغمبروں نے شادیاں 4 8 8 10 10 کی ہیں، لیکن زنا کے قریب بولو نہیں۔ حالانکہ والد کے 2 شادیاں، اس کے بعد بھی حضرت یعقوب نے نکاح کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو نکاح کثرت سے کرو، کوئی پابندی نہیں، اللہ خوش ہوگا۔ برائی سے اپنے آپ کو ایسا بچاؤ کہ یوسف کہہ رہے ہیں اللہ ساری زندگی جیل چلا جاؤں لیکن میں اس برائی سے دور رہوں گا۔ آج کتنے آرام سے زنا کرتے ہیں کہ یار توبہ کر لیں گے ہم، بھائی اتنا آسان ہوتا نا، کر کے توبہ کر لو، کر کے توبہ کر لو، اتنا آسان ہوتا تو معاذ اللہ یوسف علیہ السلام نہیں یہ سوچ سکتے تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ دعوت دے رہی ہیں۔ اور پھر اللہ سے توفیق مانگنے لگے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اگر تو نے اس وقت میری حفاظت نہیں کی تو میں انسان ہوں، بشر ہوں، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ نیکی سے بچنے کے لیے اپنے نفس پہ کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم اتنے بڑے فنٹر نہیں ہیں، ہم بہت بڑے نہیں ہیں، تو بچا ہمیں۔ خود بھی ہمت کر رہے ہیں، اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اللہ نے ارادہ کر لیا میں ان کو برائی سے بچاؤں گا۔ پھر فرمایا ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، اب بادشاہ کی کیونکہ یہ بات پھیل چکی تھی نا سب جگہ، اب سب کو تو پورے مصر کو تو زیارت نہیں کرا سکتے تھے یوسف علیہ السلام کی، بادشاہ کی بھی تباہ کے بدنامی ہو گئی نا کہ بیگم کے ان کے تعلقات چل رہے ہیں۔ اب بادشاہ نے کہا اب میں یہی کر سکتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اگر غلطی تیری بیوی کی تھی، غلطی اگر یوسف کی تھی تو وہ جیل میں کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب غلطی تیری بیوی کی تھی۔ تو بادشاہ نے سوچا اب اپنی بیوی کو بدنامی سے بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ہی آپشن ہے، جھوٹا کیس چلا کے ان کو کہاں کر دو، جیل میں ڈال دو، جیسے ہمارے سیاستدان کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیس بنا کے ڈال دو وغیرہ وغیرہ۔ تو بالآخر بادشاہ نے کیا کیا، اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ اب جیل میں چلے گئے، کتنی بڑی آزمائش، کتنی بڑی آزمائش، جیل میں زندگی گزارنے لگے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دیکھو عام آدمی کوئی بھی جیل میں جاتا تو اس وقت 20 وسوسے آتے، یار میں برائی کر لیتا، مزے بھی ہو جاتے، جیل سے بھی بچ جاتا۔ کیسا گناہ سے بچا رہے ہیں۔ ہمیں سورہ یوسف سے یہ سبق ملتا ہے کہ آخری زور لگائے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانے کے لیے، اور یہ سبق ملتا ہے کہ آپ جب برائی سے بچتے ہیں نا، آپ کے کام بگڑ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں سنور رہے ہوتے ہیں۔
حقیقت میں اللہ کچھ اور آپ کو بنانا چاہتا ہے. تو وقتی آزمائشوں کی وجہ سے کبھی گناہ کے قریب مت جاؤ. وقتی آزمائشیں اصل نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے العاقبۃ للمتقین, انجام اچھے لوگوں کا ہوگا. انجام کس کا ہے؟ اچھوں